السلام علیکم ناظرین، بزم صفی جدید اور لرن آن لائن وتھ فیضان خان کے باہم اشتراک سے گوالیار اور کلکتہ سے تشریف لائے شعراء اور سماجی و فلاحی کاموں میں منہمک شخصیات کا استقبال کیا گیا۔ صدارت معروف شاعر زبیر انصاری ایڈوکیٹ نے کی اور نظامت رضوان احمد فاروقی نے۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی ایک خصوصی رپورٹ۔ آج کا یہ پروگرام ادبی حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اہل لکھنؤ نے ہمیشہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، کلکتے سے آئیں، بامبے سے آئیں یا دنیا سے کہیں آئیں، ان کے لیے آنکھیں بچھائی جاتی ہیں، انہیں پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ بالکل آج بھی یہ رسم الحمدللہ برقرار ہے۔ زبیر بھائی نے مجھے حکم دیا، محترم زبیر انصاری صاحب نے، یہ انصاری ہیں تو ان کی نام کی معنویت بھی ان کے اوپر ہے۔ انصاری کا مطلب مدد کرنے والے، اور آج جب جو حال مسلم قوم کا ہے وہی انصاریوں کو بھی ہو گیا، بجائے مدد کرنے کے وہ مدد صاحب مدد بن گئے۔ تو ان کے اوپر ان کے نام کی معنویت منطبق ہے۔ یہ خفیہ طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے رہتے ہیں جو یہاں بتانا نہیں ہے، لیکن ادبی طور سے آج انہوں نے ہماری یہ مدد کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں ہمارے عامر فاروقی صاحب لکھنؤ میں تشریف رکھتے ہیں، ہم لوگ ان سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں، وہی 3 شخصیات کلکتے سے یہاں تشریف لائی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ نام بھی بہت گاڑھا ہے، سمجھیے گاڑھے لوگ جو ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھنا چاہیے۔ نبیل شبیر صاحب، دوسرے نیاز احمد صاحب ہیں، اور تیسرے ریاض احمد صاحب ہیں۔ ریاض کے معنی کوشش کی ہوتی ہے، تو ہر اچھی کوشش میں ان کو شریک رہنا چاہیے۔ ان کا استقبال ہے جناب سنجے مصرا شوق صاحب۔ کوئی بھی لکھنؤ میں ادبی محفل ہو اور اس میں ادبی دنیا کے پنڈت جناب سنجے مصرا شوق صاحب نہ ہو تو سمجھ لیجیے وہ ادھوری ہے۔ نیر عمر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو جب عمر کا نام آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں جناب خالد حلیم صاحب۔ خالد حلیم صاحب نے ماضی میں سندھی یوتھ فیڈریشن کے حوالے جو لکھنؤ میں کام کیا، وہ کام مولویوں سے کہیں بڑا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ مولوی ریلیف فنڈ کھاتے تھے اور ان لوگوں نے اپنی جیب سے خرچہ بہت کیا۔ تو اللہ میاں کے معاملات زیادہ اچھے اگر ہونا ہے تو انہیں لوگوں کے ساتھ ہونا ہے، تو یہیں سے معاملات ان سے صحیح کر دیے جائیں۔ تو اس لیے جب کوئی اچھا پروگرام کرنا ہوتا ہے تو میں خالد صاحب کی طرف دیکھتا ہوں۔ آج مبشر صاحب یہاں نہیں ہے کسی وجہ سے، لیکن پھر وہ انشاءاللہ آئیں گے، ان کا ہم لوگ استقبال کریں گے۔ آپ تمامی مہمانان خصوصی کا آج صدر کی حیثیت سے محترم زبیر انصاری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ سنجے بھائی ہیں، سنجے بھائی کی تو وجہ سے ایما کو ہوئی نہیں، وہ کہیں گے نہیں تو ہم کہیں گے نہیں، آپ نہیں اتفاق کرتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی کرتے ہیں، آج نہیں کریں گے۔ تو سنجے مصرا شوق صاحب کی وجہ سے بھائی ان کو میں نے جانا ہی نہیں کی وجہ سے۔ سنجے صاحب کے اوپر یہ الزام ہے کہ 15 سال ان کو دبا کے رکھا۔ سنجے صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہیرے کی پرکھ ہوتی ہے وہ جوہری میں ہوتی ہے، تو جب لوگوں میں نظر ہی نہیں تھی تو میں کیا کروں اس کے لیے؟ میں صاحب نظر تھا، میں نے پہچانا۔ اب جن کے پاس تھی ان کو میں کیا گھر گھر لے جا کے ملاؤں؟ بہرحال جو ان کے پاس نظر کم تھی، یعنی مجھ جیسوں کا، انہوں نے بھی بالآخر ان کو پہچان لیا، اس لیے کہ چمکدار ہیرے کو بہت دنوں تک چھپا کے نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے ہر دور میں اچھے شعر کہے، اور وہ موضوعات جو آج ہماری نئی نسل کے موضوعات ہیں، جو فیضان خان کے موضوعات ہیں، جو بچہ بھی سننا چاہتا ہے، جوان بھی اور بوڑھا بھی، وہ زبیر انصاری صاحب کے یہاں پنپتے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں ان کی صدارت ہو تو اس پہ کسی طرح سے کسی کو نہیں سے ہونا چاہیے۔ ہر ایک جمیل احمد جمیل صاحب بھی خاموش ہیں، ورنہ کچھ صدارتیں تو یہاں ایسی ہوئی کہ ان کا اعلان ہوا، یہ کہیں گے اتنا برا وقت آ کہ یہ چلے گئے۔ ان کا بیٹھنا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ زبیر بھائی آدمی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو بحیثیت شاید جب انہوں نے قبول کر لیا تو میں نے بھی قبول کر لیا۔ تو زبیر بھائی کی صدارت ہے، اور تمام مہمانان خصوصی جناب عامر فاروقی صاحب، سنجے مصرا شوق صاحب، اور ہمارے مہمان ذیبقار جو کلکتے سے تشریف لائے، ان سب کا استقبال ہے اس شعر کے ساتھ۔ ابو محمد سحر کا شعر ہے کہ کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، یہ بام و در تیرے آنے سے جگمگائے۔ آج خالد حلیم صاحب کے اس کمرے کی اس حال کی رونق کی وجہ جو ہے وہ ہمارے مہمانان خصوصی ہیں، شعراء کرام ہیں، ان کا استقبال ہو چکا۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ آج کا آغاز کے لیے چند شعر نعت کے ہو جائیں، اس کے بعد کچھ ہوگا۔ کسی اور کو دعوت دی جائے، اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ سنجے مصرا شوق صاحب سے کہوں کہ وہ چند شعر پڑھ دیں، اور بعد میں جب چاہیں گے تب آپ پڑھیں، صدر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جناب سنجے مصرا شوق صاحب، ان کے اس شعر کے ساتھ کہ حاصل ہے مجھے ان کی غلامی کا شرف، سورج میرے آنگن سے نکل سکتا ہے، اس عقیدے کے شاعر محترم سنجے مصرا شوق آپ کے۔ دل اچھے، دماغ اچھے، ضمیر اچھے ہیں، دل اچھے، دماغ اچھے، ضمیر اچھے ہیں،
توحید کی زلفوں کے اسیر اچھے ہیں دل اچھے دماغ اچھے ضمیر اچھے ہیں توحید کی زلفوں کے اسیر اچھے ہیں جب چاہیں بدل ڈالیں زمانے کا نظام شاہوں سے محمد کے فقیر اچھے دل اچھے دماغ اچھے ضمیر اچھے ہیں توحید کی زلفوں کے اسیر اچھے ہیں جب چاہیں بدل ڈالیں زمانے کا نظام شاہوں سے محمد کے فقیر اچھے ہیں گم کردے منزل ہے تو منزل کیسی گم کردے منزل ہے تو منزل کیسی بجھتا ہوا دیپک ہے تو محفل کیسی گم کردے منزل ہے تو منزل کیسی بجھتا ہوا دیپک ہے تو محفل کیسی جب چاہو تصور میں مزے سے دیکھو سرکار کے دیدار میں مشکل کیسی گم کردے منزل ہے تو منزل کیسی بجھتا ہوا دیپک ہے تو محفل کیسی جب چاہو تصور میں مزے سے دیکھو سرکار کے دیدار میں مشکل کیسی دشمن تھا جو کل تک وہی محسن ہو جائے دشمن تھا جو کل تک وہی محسن ہو جائے ممکن نہیں لگتا تھا وہ ممکن ہو جائے دشمن تھا جو کل تک وہی محسن ہو جائے ممکن نہیں لگتا تھا وہ ممکن ہو جائے سرکار کے روضے کو تصور میں ہی کافر جو کہیں دیکھ لے مومن ہو جائے کافر جو کہیں دیکھ لے مومن ہو جائے بندے ہو خدا کے تو عبادت بھی کرو قرآن کے سوروں کی تلاوت بھی کرو بندے ہو خدا کے تو عبادت بھی کرو قرآن کے سوروں کی تلاوت بھی کرو ساحل کے تماشائی رہو گے کب تک طوفان سے لڑنے کی جسارت بھی کرو ساحل کے تماشائی رہو گے کب تک طوفان سے لڑنے کی جسارت بھی کرو بہترین شروعات اشرف صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے متبرک کا آغاز کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ شاعری اور یہ اللہ کے رسول یہ کسی ایک قوم ایک فرقے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ راہ ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا اور ان کا پیغام کسی محدود فرقے یا مکتبہ فکر تک نہیں پہنچا بلکہ پوری دنیا کو اللہ کے رسول نے متاثر کیا اسی تاثر کو عام کیا اپنی شاعری میں جناب سنجے مصباح شوق صاحب نے اس محفل کے حوالے سے آپ کا شہر ادب میں استقبال ہے یہ وہ شہر ہے جہاں میر کا بھی ان کے حساب سے استقبال نہیں ہوا آپ کا ہو رہا ہے تو یہ آج کی تاریخ نئی تاریخ یہ بات تو ہے میں نے اردو کی ترقی ترویج کے لیے اور اردو زبان کی آگاہی کے لیے ہم نے کلکتے میں ایک ادارہ قائم کیا تھا فکر و فن کے نام سے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تو میں نے بہت سارے پروگرامس اس میں کیے اور سب سے بڑی کاوش یہ رہی ہماری کہ اردو زبان کو ان تک پہنچایا جائے جو شوق تو رکھتے ہیں بہت ایلیٹ کلاس کے لوگ شوق رکھتے ہیں مگر ان کے پاس وہ کچھ ذرائع نہیں ہوتے تو ہم لوگوں نے وہ ذرائع پیدا کیے آن لائن میں بہت سارے لوگ وہاں سے آئے جگموہن ڈالمیا ہے سوربھ گنگولی کی جو کیپٹن ہے سوربھ گنگولی کی وائف ہے ڈونا گنگولی وہ سب ہم لوگوں سے اردو سیکھی ایسا انہوں نے شاید وہ تھی نہیں اردو کا شوق تھا اور انہوں نے کسی نے کمار بارہ بنکی کا غزل پڑھا کسی نے یہ کیا یہ بہت مشہور ہوا وہاں پہ اس کے بعد ہمارے اسی حوالے سے وہ آفر آنے لگا ٹالی ووڈ ہمارے ورلڈ انڈسٹری ٹالی ووڈ میں ہم کو بہت سارے جو بنگالی نہیں ہیں وہ ان کو اردو سیکھنے کا جذبہ لگا شوق ہوا ان کی مجبوری بھی تھی کہ وہ کچھ ہالی ووڈ میں جانا چاہتی تھی میں نے بالی ووڈ میں جانا چاہتی تھی وہاں کا تلفظ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تو ان کو بھی ہم ہمارے فکر فن سے استفادہ انہوں نے بھی حاصل کیا اور اس کے بعد لیرکس میں ان کو انہوں نے ٹالی ووڈ میں لیرکس بھی لکھے ہیں
अच्छा पूरा बंगाली माहौल, चूंकि उर्दू से बहुत उनकी उनसियत है, वो देखा मैंने वहाँ जाके बहुत उनसियत है। रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत सारे वो शांति निकेतन वाले भी आए थे सर से मिलने, हजरत भी हमारे प्रोग्राम में मुलाकात हुई उनसे। तो हम लोग उर्दू का जो फिक्रोपन का अदारा है, ये अब जो भी कर रहे हैं हम लोग, इसके अलावा हम लोगों ने लिटरेसी ड्राइव के नाम से मैंने एक काम शुरू किया। सलम के बच्चों को लेके हमने काम स्टार्ट किया, क्योंकि ये एक्चुअली प्रोग्राम था, कुछ प्रोग्राम्स आए थे हमारे पास वो अमेरिकन सेंटर से, उन्होंने उनकी निशानदेही पे मैंने काम स्टार्ट किया था। और फिर मैंने देखा उनका जो पैरामीटर्स है उसको फॉलो करके हमने कलेक्ट किया। उसके बाद और भी बच्चे को लेकर, क्योंकि स्कूल बंद थे, और भी बच्चों को लेकर हमने वो काम स्टार्ट किया था, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सर का है। अरे आप अपने बारे भाई के बारे में बताइए, मुझे छोड़ दीजिए। आज मुझे बोलने दीजिए। आज मुझे बोला कि करो भाई, अगर ऐसी बात है तो स्टार्ट करो, अलग से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये खबर आई कि हमारे 3 बच्चे का सिलेक्शन हो गया है न्यूयॉर्क जाने का, बहुत हाँ, इंटरेक्शन के लिए। वो 3 बच्चों को लेकर वो जाएंगे, वो वहाँ से इंटरेक्शन होगा, फिर वहाँ के बच्चे यहाँ आएंगे। तो वो ये प्रोग्राम है उनका, हर साल होता है। तो इनकी बहुत काविश है, इनका बहुत, और आप सब उनकी दुआएं हैं। कोशिश ये करूँगा कि आइंदा, हमारा अभी 1 साल भी नहीं लगा है, तो सालाना जो हमारा जलसा होने वाला है, तो मैं यहाँ पर हजरत के इसमें सभी को, मैंने अभी नाम आपने बड़ा अच्छा रखा है सबको, हाँ, पूरे हजरत सभी से मैं इंशाअल्लाह दरखास्त करूंगा कि आप एक दफा कलकत्ता है, बाकी जिम्मेदारी हमारी। रियाज भाई कुछ कहेंगे आप थोड़ा सा? पेशे से स्कूल टीचर हूँ, और मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, रियाज नाम है। तो ऐसे कुछ है नहीं, फिर पढ़ाने बैठे हो तो तमाम रियाजी है। तो एक वाकया है वो मैं सुना दे रहा हूँ। रियाजी के एक टीचर थे, तो कुछ शौक बच्चे ने लिख दिया कि दावा बहुत है इल्म रियाजी में आपको, दावा बहुत है इल्म रियाजी में आपको, तूले शबे फराग जरा नाप दीजिए, तूले शबे फराग जरा नाप दीजिए। माशाल्लाह रियाजी के जो टीचर थे वो भी शगफ रखते थे। तो उन्होंने देखा टीचर फार्मूला, तो फिर उसी इसमें नीचे लिख दिया, तूले शबे फराग जो नापा गया है गरीब टाइप, तूले शबे फराग जो नापा गया है गरीब, लैला के जुल्फ से हुआ 2-4 हाथ कम। तो ये मैथमेटिक्स है, मेजरमेंट और ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन वाली बात है बस। बहुत ये वाली भी रियाजत आप करते हैं? बहुत उम्दा, जैसा नाम वैसा काम। आपके नाम से ही, जो आपका नाम था उसकी मानवीयत से अल्लाह ने आपको काम सौंपा, जिससे काम लेना होता है उसको वही काम दिया जाता है। हिंदुस्तान का अलमिया ये है कि अगर आप पढ़े ही हैं तो लोग कहेंगे IAS बन जाइए, कोई अगर अंग्रेजी अच्छी जानता है तो उससे कहेंगे फारसी का शेर सुनाइए, कोई चाय बेचता है तो आप इसलिए आप अल्लाह को महबूब हैं कि आपसे वही काम लिया गया जिसके आप माहिर थे। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। ठीक, अब मैं चलता हूँ जनाब। ये नाम वाकई गाढ़ा भी है, और देखते हैं क्या इनका मामला है। नबीर शब्बीर साहब। हम शुरू में आप लोग इसलिए सुन रहे हैं कि होता है कि लोग सुनते सुनते बाद में फरार इख्तियार करना चाहते हैं, जो यहाँ नहीं होना है। तो ताज़ा दम हो गए हम आपको सुने, उसके बाद फिर जब तक आप जो कुछ सुनाना चाहेंगे हम सुनेंगे। जनाब नबीर साहब, नबीर शब्बीर साहब का इस्तकबाल है इस शहर में,
رضوان فاروقی کے اس شعر کے ساتھ کہ سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے، یہ چاند ستارے بھی آداب سکھاتے ہیں. کیا بات ہے. شہر ادب میں آپ کا اسی سے اسٹارٹ ہوا. ایک غزل سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں ایک مطلب کہ اس نہج سے آتے ہیں یہ غمخوار قسم سے، اس نہج سے آتے ہیں یہ غمخوار قسم سے، لگتا ہے کہ مر جائے گا بیمار قسم سے. اس نہج سے آتے ہیں یہ غمخوار قسم سے، لگتا ہے کہ مر جائے گا بیمار قسم سے. وہ چند گھڑی جو تیری حسرت میں گزاری، وہ چند گھڑی جو تیری حسرت میں گزاری، اتنی ہی جوانی تھی میرے یار قسم سے. وہ چند گھڑی جو تیری حسرت میں گزاری، اتنی ہی جوانی تھی میرے یار قسم سے. اور شعر دیکھیں کہ لوٹی ہے یم وصل سے پیاسی میری حسرت، لوٹی ہے یم وصل سے پیاسی میری حسرت، عباس سا یہ دل ہے وفادار قسم سے. لوٹی ہے یم وصل سے پیاسی میری حسرت، عباس سا یہ دل ہے وفادار قسم سے. سودا غم جانا کا نہیں کرتے ہیں عشاق، سودا غم جانا کا نہیں کرتے ہیں عشاق، لٹ سودا غم جانا کا نہیں کرتے ہیں عشاق، بک جاتا ہے اس کھیل میں بازار قسم سے. کیا اچھا شعر ہے بھائی. سودا غم جانا کا نہیں کرتے ہیں عشاق، بک جاتا ہے اس کھیل میں بازار قسم سے. شعر دیکھیں کہ گلزار خیالات میں ہے کون خرامی، گلزار خیالات میں ہے کون خرامی، پھر چلنے لگی نبض گلیزار قسم سے. گلزار خیالات میں ہے کون خرامی، پھر چلنے لگی نبض گلیزار قسم سے. کوفے سے ہوس کے بھی خطوط آنے لگے ہیں، کوفے سے ہوس کے بھی خطوط آنے لگے ہیں، اب ہونا ہے پھر عشق کو خونبار قسم سے. کیا اچھے شعر سنا رہے ہیں بھائی. بہت شعر آخر اس غزل کا دیکھیں کہ پہلے تو کسی راگ میں بجتی تھی مگر اب، پہلے تو کسی راگ میں بجتی تھی مگر اب، بے سر ہے تیری یادوں کی جھنکار قسم سے. اور ایک غزل سے کچھ شعر دیکھیں کہ دشت تنہائی میں یہ برق توہم دیکھو، دشت تنہائی میں یہ برق توہم دیکھو، سطح امید پہ خواہش کے تلاطم دیکھو. دشت تنہائی میں یہ برق توہم دیکھو، سطح امید پہ خواہش کے تلاطم دیکھو. بعد ان کے کوئی آواز حلاوت نہ رہی، بعد ان کے کوئی آواز حلاوت نہ رہی، نظم انفاس کا یہ تلخ ترنم دیکھو. بعد ان کے کوئی آواز حلاوت نہ رہی، نظم انفاس کا یہ تلخ ترنم دیکھو. ظرف والے ہیں گرفتار تذبذب یعنی، ظرف والے ہیں گرفتار تذبذب یعنی، تنگی علم کا انداز تکلم دیکھو. ظرف والے ہیں گرفتار تذبذب یعنی، کیا کہنا ہے. تنگی علم کا انداز تکلم دیکھو. خود ہی تم ترک تعلق کا کفن کھولو گے، خود ہی تم ترک تعلق کا کفن کھولو گے،
زود رنج آنکھوں کا بس لہجہ قمقم دیکھو. خود ہی تم ترک تعلق کا کفن کھولو گے. زود رنج آنکھوں کا بس لہجہ قمقم دیکھو. یاد رفتہ کے علاوہ ہے خیال فردا. یاد رفتہ کے علاوہ ہے خیال فردا. کیسی اس تنگ جوانی میں ملے تم دیکھو. یاد رفتہ کے علاوہ ہے خیال فردا. کیسی اس تنگ جوانی میں ملے تم دیکھو. یہ شعر بھیا صدر محترم کو پیش کر دیتے. اب وہ تو جہاں جانا چاہیے وہ چلا جائے. بالکل محسوس انہوں نے بھی کیا. یاد رفتہ کے علاوہ ہے خیال فردا. کیا تراکیب لفظی بات ہے. کیسی اس تنگ جوانی میں ملے تم دیکھو. شعر دیکھیں کہ ہجر کی شام نے یادوں کی کما تانی ہے. ہجر کی شام نے یادوں کی کما تانی ہے. شاعری کے لب گویا پہ تبسم دیکھو. ہجر کی شام نے یادوں کی کما تانی ہے. شاعری کے لب گویا پہ تبسم دیکھو. شعر گوئی سے ہے افلاک لغت پر رونق. شعر گوئی سے ہے افلاک لغت پر رونق. کتنے روشن ہوئے الفاظ کے انجم دیکھو. شعر گوئی سے ہے افلاک لغت پر رونق. کتنے روشن ہوئے الفاظ کے انجم دیکھو. اور شعر دیکھے بالخصوص کے فکر و فن پر ہی رہا کرتی ہے اپنی نظریں. کیا بات ہے بھائی. یہ وہ فکر و فن نہیں ہے. فکر و فن پر ہی رہا کرتی ہیں اپنی نظریں. تم محافل میں فقط شور ترنم دیکھو. شعر آخر ہے کہ طرز گفتار بتا دیتا ہے شجرے کا پتہ. طرز گفتار بتا دیتا ہے شجرے کا پتہ. نطق شیری کو فقط وقت تصادم دیکھو. گفتار بتا دیتا ہے شجرے کا پتہ. نطق شیری کو فقط وقت تصادم دیکھو. دشت فراق مجھ پر جب قہر ہو رہا تھا. دشت فراق مجھ پر جب قہر ہو رہا تھا. دشت فراق مجھ پر جب قہر ہو رہا تھا. اس وقت میرا خامہ بھی نہر ہو رہا تھا. دشت فراق مجھ پر جب قہر ہو رہا تھا. اس وقت میرا خامہ بھی نہر ہو رہا تھا. اب تک تو ہو بھی جاتی خلوت سے میری شادی. اب تک تو ہو بھی جاتی خلوت سے میری شادی. مانے تمہاری یادوں کا مہر ہو رہا تھا. اب تک تو ہو بھی جاتی خلوت سے میری شادی. مانے تمہاری یادوں کا مہر ہو رہا تھا. اور شعر دیکھیں زبیر بھائی کہ مصرع وصال کھا پھر فوراً لگایا ہم نے. مصرع وصال کا پھر فوراً لگایا ہم نے. فرقت کا شعر ورنہ بے بہر ہو رہا. مصرع وصال کا پھر فوراً لگایا ہم نے. فرقت کا شعر ورنہ بے بہر ہو رہا تھا. صحرا کی سادگی پر دیوانے خوب روئے. صحرا کی سادگی پر دیوانے خوب روئے. چہرہ بفیض غازہ جو شہر ہو رہا تھا. اور محدود بندگی تو مسجد تلک نہیں ہے. محدود بندگی تو مسجد تلک نہیں ہے.
ذکر اپنا بے وضو ہی ہر پہر ہو رہا، محدود بندگی تو مسجد تلک نہیں ہے، ذکر اپنا بے وضو ہی ہر پہر ہو رہا تھا، ہم نے جلا دیے ہیں اشکوں کے سارے نسخے، ہم نے جلا دیے ہیں اشکوں کے سارے نسخے، دیوان درد ان پر جو قہر ہو رہا تھا۔ مقطع دیکھیں کہ تو کیا نبی شبیر اب ہو گئے ہیں شیعہ، یہ زبان جس کے پاس ہوتی ہے اس پہ الزام، یہ الزام کیا، یہ ایک طرح کی مطلب تنزیہ طور پہ کہتا ہے آپ شاعری کے گروہ میں ہیں تو شیعہ ہی ہیں۔ تو کیا نبی شبیر اب ہو گئے ہیں شیعہ، ان کی زبان سے جیسے کل سحر ہو رہا تھا۔ مطلب اسی کا مطلب دشتے فراق مجھ پر جب قہر ہو رہا تھا، اس وقت میرا خامہ بھی نہر ہو نبیل شبیر صاحب جیسا آپ کا نام ہے ویسی کرامت شاعری ہے، اور تضاد نہیں ہے، خاص بات یہ ہے، ہوتا یہ کہ شخصیت اور شاعری میں تضاد ہوتا ہے تو لوگ گھور کے دیکھتے ہیں، تو آپ نے نام ہی اتنا گاڑا رکھا کہ آپ نے بہت ہلکی شاعری نام تو بہرحال ہم نے نہیں رکھا، یہ میرا گناہ نہیں ہے۔ والدین کا بھی نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ گناہ تو تب ہوتا، بزرگ گناہگار گناہ تب ہوتا کہ آپ کی نام کی مالکیت آپ پہ نہ ہوتی۔ بہت اچھی شاعری صاحب نے نوازا، اور عمر کے ساتھ اور استحکام آئے گا، لیکن جتنا استحکام آ گیا ہے اس کے لیے بھی لوگوں کو بڑی عمر گزارنا پڑتی ہے، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اور اب میں جناب عامر فاروقی صاحد کی طرف چلوں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں جناب اشرف علی صاحب سے کچھ شعر سنے جائیں۔ اشرف صاحب کو ہم لوگوں نے فراموش تو نہیں کیا، لیکن یہ لوگ کسی حد تک ہم لوگوں کو فراموش کر کے کنارے بڑے لوگوں کے چکر میں تھے، وہ جب بڑے لوگ ہٹ گئے، وہ دامن ہٹے، تو یہ پھر سے مطلع سے باہر نکل کے آئے۔ اب امید ہے کہ یہ کام کچھ بھی کریں، محنت جیسی بھی ہو اور ان کی مصروفیت جو بھی رہے، لیکن یہ شاعری سے دامن نہیں چھڑائیں گے اور ہمارے بیچ رہیں گے۔ جناب اشرف علی صاحب علی گڑھ کی یہ تعلیم یافتہ ہیں، لکھنؤ اور علی گڑھ کی مشترکہ قدروں کے امین ہیں، اور جمیل صاحب سوچ لوں گے ان کے بارے میں میں کیا کہوں گا، اس بیچ میں سوچ لوں گا، چونکہ یہ بڑے شاعر ہیں نا، ان کو بعد میں پڑھا ہے۔ جناب اشرف علی صاحب آپ کے اوپر چلے لکھنؤ میں ہیں تو ہیں سب یہاں قائم مقام سے، لکھنؤ کے حوالے سے ہیں۔ بالکل بتا شعور شہر نفاست کے عکس پان میں تھے، شعور شہر نفاست کے عکس پان میں تھے، سجے ہوئے جو سلیقے سے خاصدان میں تھے۔ شعور شہر نفاست کے عکس پان میں تھے، سجے ہوئے جو سلیقے سے خاصدان میں تھے، اور خرید لیتے تھے خوشیاں تمام انہیں پا کر، خرید لیتے تھے خوشیاں تمام انہیں پا کر، وہ چند سکے جو اماں کے پاندان میں تھے۔ خرید لیتے تھے، مجھے یاد ہے بچپن میں اماں کے پاندان، شعور کہاں پہنچا دیا؟ سنجے صاحب ابھی سب نے یہ حرکت کی ہے۔ شعور شہر نفاست کے عکس پان میں تھے، سجے ہوئے جو سلیقے سے خاصدان میں تھے، اور خرید لیتے تھے خوشیاں تمام انہیں پا کر، چند سکے جو اماں کے پاندان میں تھے۔ اور دیکھتا ہے آٹھوں پہر، وہ ہمیں دیکھتا ہے آٹھوں پہر، وہ ہمیں دیکھتا ہے آٹھوں پہر، ایک پہرا لگا ہے آٹھوں پہر، وہ ہمیں دیکھتا ہے آٹھوں پہر، ایک پہرا لگا ہے آٹھوں پہر، اور زندگی جیسے کوئی اسٹیشن، زندگی جیسے کوئی اسٹیشن، زندگی جیسے کوئی اسٹیشن، ایک ہنگامہ سا ہے آٹھوں پہر۔ شعر ہے کہ ایک ہنگامہ سا ہے آٹھوں پہر، اور زندگی جیسے کوئی اسٹیشن۔ اب شعر یہ ہے کہ دل ہے کیا ہے پتہ نہیں لیکن، دل ہے کیا ہے دل ہے کیا ہے پتہ نہیں لیکن، کچھ دھڑکتا رہا ہے آنکھوں پہ، دل ہے کیا کہنے پتہ نہیں لیکن، کچھ دھڑکتا رہا ہے آنکھوں پہ، اور دل گناہوں سے بھر گیا عشق،
अब दुआ मांगता है आठों पैर। अरे वाह 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 भाई भर गया अरशद, दिल गुनाहों से भर गया दुआ अरशद। मांगता है आठों पैर, अब दुआ मांगता है वो आठों। हमें देखता है आठों पैर, एक पहरा लगा है आठों पैर। क्या वाह बात है। वाह जो कहते थे कोई तुमसा नहीं है, जो कहते थे कोई तुमसा नहीं है, मिले तो आज पहचाना नहीं है। अरे वाह वाह वाह। जो कहते थे कोई कोई तुमसा नहीं है, मिले तो आज मिले तो पहचाना आज नहीं है। पहचाना नहीं है, वाह वाह हमें खा जाएगा अंदर ही अंदर, वाह हमें हमें खा जाएगा अंदर ही अंदर, वो एक नासूर जो रिश्ता नहीं है, वाह रिश्ता नहीं है। हमें खा जाएगा अंदर ही अंदर, वो वो एक एक नासूर जो रिश्ता नहीं है। और जो कहता था खरीदूंगा मैं नींदें, नींद है। जो कहता था खरीदूंगा खरीदूंगा मैं नींदें, न जाने कब से वो सोया नहीं है। हाय हाय। वाह वाह कहता था, वाह 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 वाह। जो कहता था खरीदूंगा मैं नींद नींदें, है। न जाने कब से वो सोया सोया नहीं नहीं है। और चेहरे की समझता हूँ परेशानी में उसकी, समझता हूँ परेशानी में उसकी, कई दिन से मुझे देखा नहीं। वाह 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 और शेर यह है कि भला खुशियों को कैसे रोक रखें, भला खुशियों को कैसे रोक रखें, हमारे घर में दरवाजा नहीं है। कैसे लोग रखे हैं? हमारे घर में दरवाजा दरवाजा नहीं। मकान है ऊंचे ऊंचे चार जानिब, मकान है ऊंचे ऊंचे चार जानिब, ये सहरा है यहाँ साया नहीं। क्या बात है। वाह वाह वाह। जो कहते थे कोई वाह, भाषा वाह। नहीं है, मिले तो आज पहचाना नहीं है। अरे भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छी शायरी सुनाया जनाब अरशद अली साहब ने। और ये तवक्को बहरहाल करी जाना चाहिए कि जब जब नशिस्तें नहीं बल्कि मुशायरे भी हों तो वहाँ अरशद अली साहब को याद रखा जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि ये तय हो सके कि अच्छी शायरी की जरूरत सिर्फ कमरे में या बाहर भी है, ना इनको हम लोग खराब भी कर देंगे वक्त के साथ, जैसे बहुत से लोगों ने अपने आप को बिगाड़ा मुशायरों में। तो उम्मीद है कि आप बिगाड़ेंगे नहीं और वहाँ कामयाब। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।